امیر سعد الدین تو روپوش ہو گیا، مگر امین الدین، عز الدین اور محمد بن جعفری کو زنجیریں پہنا کر سلطان عادل کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ وہ تینوں امراء اپنے جرم کا اعتراف کر کے معافی کے خواستگار ہوئے۔ سلطان نور الدین محمود زنگی نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان تینوں امراء کو معاف کر دیا۔ اسی دوران میں خبر ملی کہ نصرت الدین ایک لشکر جرار کے ساتھ دریائے فرات عبور کر کے دمشق کی طرف آ رہا ہے۔ اسد الدین شیر کوہ نے زبردست ہوشیاری اور برق رفتاری کا مظاہرہ کیا اور اپنی فوج کو لے کر دمشق کی حدود سے نکلا۔ یوسف صلاح الدین بھی اس کے ہمراہ تھا۔ جب نصرت الدین نے اسد الدین شیر کوہ کی آمد کی خبر سنی تو وہ جنگ کیے بغیر ہی واپس لوٹ گیا۔ پھر جب اسد الدین شیر کوہ اور یوسف صلاح الدین نصرت الدین کے قضیے سے فارغ ہو کر حلب واپس آئے تو سلطان نور الدین محمود زنگی نے ان دونوں کو بیش بہا خلعتوں اور انعامات سے نوازا۔ اس دوران سلطان عادل بھی صحت یاب ہو گئے تھے۔ تمام علاقوں کے باشندوں نے سلطان عادل کی صحت یابی کا جشن بڑی دھوم دھام سے منایا۔ ابھی مشکل سے 5-6 ماہ ہی گزرے تھے کہ سلطان نور الدین محمود زنگی پر دوبارہ بیماری کا شدید حملہ ہوا، یہاں تک کہ سلطان عادل چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو گئے۔ شدید نکاہت کے باعث بار بار وشی کے دورے پڑنے لگے اور ہلکی سے ہلکی غذا بھی ہضم نہیں ہوتی تھی۔ تمام طبیبان خاص نے بڑی رازداری کے ساتھ معتمد امیروں کو بتا دیا تھا کہ سلطان عادل چند دنوں کے مہمان ہیں۔ خود سلطان نور الدین محمود زنگی کو بھی اپنی شدید بیماری کا احساس تھا، اس لیے انہوں نے خاص امراء کا اجلاس طلب کر لیا۔ اپنے دوسرے چھوٹے بھائی قطب الدین مودود کو بھی بلا لیا، جو اس وقت موصل کا حاکم تھا۔ میرے عزیز ساتھیوں، تم سب پر اللہ کی سلامتی ہو۔ ضعف و ناتوانی سے سلطان نور الدین زنگی کی آواز کانپ رہی تھی، مگر چہرے پر مرد مومن کا وہی جلال تھا جس سے کفار کے دل لرزتے ہیں۔ اب ایسے آثار ہیں کہ میں شاید ہی اس بیماری سے جانبر ہو سکوں، اس لیے میری آخری وصیت یہ ہے، میں نے گزشتہ بیماری کے دوران اس امانت کا بار نصرت الدین کے کاندھوں پر رکھا تھا، مگر وہ نہایت کمزور اور ناکارہ ثابت ہوا۔ اب میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ میرے بعد قطب الدین مودود کے ہاتھ پر بیعت کر لینا۔ میری نظر میں اس کے اخلاق و عادات پسندیدہ ہیں اور اس کے دل میں دشمنان اسلام کے خلاف جہاد کا جذبہ بھی موجود ہے۔ کمرے میں موجود تمام امراء نے سلطان عادل کی وصیت پر عمل پیرا ہونے کا حلف اٹھایا۔ پھر کچھ دن بعد معجزاتی طور پر سلطان نور الدین محمود زنگی شفا یاب ہو گئے۔ جب سلطان کی بیماری کی خبریں صلیبیوں کے علاقوں میں پہنچی تو قسطنطینیہ اور فرانس کے بادشاہوں نے متحد ہو کر نور الدین زنگی کے مقبوضات کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ ان دونوں کا خیال تھا کہ وہ سلطان کی بیماری کے سبب اس کے کئی علاقوں پر آسانی کے ساتھ قبضہ کر لیں گے، مگر اس وقت شاہ روم اور شاہ فرانس کی حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہی جب ان دونوں نے سلطان نور الدین محمود زنگی کو اپنے لشکر جرار کے ساتھ بنفس نفیس میدان جنگ میں موجود پایا۔ یہ ناقابل یقین منظر دیکھ کر دونوں صلیبی بادشاہ حیرت زدہ رہ گئے، پھر وہ جنگ سے گریز کے بہانے تلاش کرنے لگے۔ قسطنطینیہ کے بادشاہ نے فوری طور پر اپنے سفیر کو ایک خط دے کر سلطان نور الدین زنگی کی خدمت میں بھیجا۔ اس خط میں تحریر تھا: سلطان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جنگ و جدال کی نیت سے آپ کے علاقوں کی طرف نہیں آئے ہیں۔ ہماری آمد کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جو عیسائی فوجی آپ کی قید میں ہیں انہیں رہائی دلا کر اپنے ساتھ واپس لے جائیں۔ ان کے بدلے میں ہم مناسب فدیہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ سلطان نور الدین محمود زنگی شاہ روم کا خط پڑھ کر مسکرائے۔ صلیبیوں اور عیسائیوں کی مکاریوں کا جس قدر اندازہ سلطان عادل کو تھا، اتنا کسی دوسرے مسلمان حکمران کو نہیں تھا۔ سلطان عادل نے اس سیاسی صورتحال سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور عیسائی جنگی قیدیوں کے بدلے میں فدیے کی اتنی بڑی رقم طلب کی جو دونوں صلیبی بادشاہوں کے اندازوں سے کہیں زیادہ تھی۔ شاہ روم سلطان نور الدین محمود زنگی کا مطالبہ سن کر پریشان ہو گیا۔ اس نے فوری طور پر اپنے قاصد کو دوسرا خط دے کر سلطان عادل کے پاس بھیجا۔ خط میں تحریر تھا کہ فدیے کی رقم نامناسب ہے۔ سلطان عادل نے شاہ روم کے جواب میں خط لکھا جس کے ایک ایک حرف سے جلال کا اظہار ہو رہا تھا۔
شاہ روم پر یہ حقیقت واضح ہو جانا چاہیے کہ سوالی تم ہو، میں نہیں۔ اس معاملے میں تمہاری حیثیت بہت کمزور ہے اور کمزور کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ غالب و توانا شخص کے سامنے بحث و مباحثہ کرے۔ سلطان عادل نے یہ خط بہت غور و فکر کے بعد تحریر کیا تھا تاکہ دشمنوں پر مسلمانوں کی ہیبت قائم ہو جائے، اور پھر وہی ہوا۔ شاہ روم اور شاہ فرانس والی شام کا خط پڑھ کر سخت غضبناک ہوئے، مگر ان کا یہ غصہ قہر درویش بجان درویش کے مصداق تھا۔ اب ان کے سامنے دو ہی صورتیں تھیں، یا تو سلطان نور الدین محمود زنگی کا مطلوبہ زر فدیہ ادا کریں یا پھر جنگ کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ صلیبی بادشاہوں میں سلطان عادل سے براہ راست جنگ کرنے کا حوصلہ نہیں تھا، وہ تو والی شام کی شدید بیماری سے فائدہ اٹھانے کے لیے چوروں اور قزاقوں کی طرح چلے آئے تھے۔ پھر جب انہوں نے صورتحال کو یکسر تبدیل پایا تو انہوں نے کھلا ہوا جھوٹ بولا کہ وہ اپنے قیدیوں کو لینے آئے ہیں۔ اب اس جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی ایک ہی صورت تھی کہ سلطان نور الدین محمود زنگی کا مطالبہ پورا کریں۔ آخر شاہ روم اور شاہ فرانس نے مل کر صلیبی قیدیوں کے بدلے میں فدیے کی بہت بڑی رقم ادا کی اور واپس چلے گئے۔ صلیبی اتحادی فوجوں کے جانے کے بعد سلطان نور الدین محمود زنگی اپنے سب سے چھوٹے بھائی امیر امیران نصرت الدین کی طرف متوجہ ہوئے، جس نے سلطان عادل کی عدالت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سرکشی اختیار کی تھی اور حران پر قبضہ کر لیا تھا۔ پھر جیسے ہی نصرت الدین کو سلطان کے آنے کی خبر ملی تو وہ اپنے بیوی بچوں کو قلعے میں چھوڑ کر تنہا فرار ہو گیا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی نے بڑی محبت اور حفاظت کے ساتھ زر کثیر دے کر اپنی باوج بھتیجوں اور بھتیجیوں نصرت الدین کے پاس بھیج دیا۔ جب اسد الدین شیرے کو اور یوسف صلاح الدین سلطان نور الدین محمود زنگی کے حکم پر دمشق کے غریبوں اور محتاجوں میں صدقات تقسیم کر رہے تھے تو ان کے ذہنوں میں سلطان کی ماضی کی عدالت کا ایک ایک نقش ابھر رہا تھا۔ ہمیں کسی سنگین صورتحال کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اسد الدین شیرے کوہ نے انتہائی رازداری کے ساتھ تنہائی میں اپنے بھتیجے یوسف صلاح الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے خیال میں سلطان عادل کی وہی بیماری پھر لوٹ آئی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو سلطان عادل امرائے خاص کو اپنے اعتماد میں لے کر اس کا اظہار کر دیتے۔ یوسف صلاح الدین نے جواب دیتے ہوئے کہا، کیا تمہیں یاد نہیں کہ سلطان عادل کی گزشتہ بیماریوں کے دوران میں امرا نے کیا کیا گل کھلائے تھے؟ اسد الدین شیرے کوہ کا لہجہ نہایت تلخ تھا، اور تو اور خود سلطان عادل کے حقیقی چھوٹے بھائی نے ان کے اعتماد کا کس طرح خون کیا تھا۔ ماضی کے ان تجربات کی روشنی میں سلطان کس پر اعتبار کریں گے؟ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی بیماری کو راز میں رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ دن بھی ضرور آئے گا سلطان عادل، یوسف صلاح الدین نے کسی قدر پرجوش لہجے میں کہا، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سعادت سے بھی محروم نہیں رکھے گا۔ یہ تو وہی جانتا ہے کہ کون بامراد ہوگا اور محرومی کس کا مقدر بنے گی۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کا لہجہ کچھ اور اداس ہو گیا تھا۔ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ سلطان کی اس مایوسانہ گفتگو سے اسد الدین شیرے کوہ کی تشویش بڑھ گئی تھی۔ ہماری گزارش ہے کہ آپ اس سلسلے میں کسی قسم کی کوتاہی نہ برتیں اور بلا تاخیر طبیبان خاص سے مشورہ کر لیں، ورنہ ہم زندگی بھر یہ سوچ کر شرمندہ رہیں گے کہ ہم نے اپنا فرض منصبی ادا نہیں کیا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی نے اپنے دونوں معتمد خاص کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم مستعدی کے ساتھ اپنی سرحدوں کی نگرانی کرو اور سختی کے ساتھ بندگان خدا کے حقوق ادا کرتے رہو۔ میں نے اپنا معاملہ طبیب حقیقی کے سپرد کر دیا ہے، وہی میرا بیماری جاننے والا ہے اور وہی شفا دینے والا۔ اسد الدین شیرے کوہ اور یوسف صلاح الدین سلطان عادل کے جواب سے مطمئن نہیں تھے۔ ان کے خیال میں بیماری کے موقع پر دعا کے ساتھ دوا کا جاری رکھنا بھی ضروری تھا، مگر وہ حاکم وقت سے مزید بحث نہیں کر سکتے تھے۔ مجبوراً مختلف اندیشوں میں گرے ہوئے حلوت گاہ سلطانی سے نکل کر چلے گئے۔ دوسری رات آئی، سلطان نور الدین محمود زنگی نے نماز عشاء کے بعد حسب معمول سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام بھیجا۔ اسی دوران سلطان عادل کی آنکھوں سے اشکوں کا سیل رواں ہو گیا، پھر اسی گریہ و زاری کی حالت میں یہ دعا کرتے ہوئے سو گئے، اے اللہ، میں یہ کیسا خواب دیکھ رہا ہوں، اپنے اس گنہگار بندے پر اس کی تعبیر منکشف فرما دے۔ پھر جیسے ہی سلطان نور الدین محمود زنگی کی آنکھ کھلی، خواب میں وہی منظر دوبارہ ابھر آیا۔
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی شام کو مخاطب کر کے فرما رہے تھے، نور الدین، یہ لوگ مجھے ستا رہے ہیں، جلدی اٹھو اور ان کے فتنہ و شر کا خاتمہ کرو۔ اتنا فرما کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے گئے۔ اس کے بعد خواب میں دوسرا منظر ابھرا، وہی دو نورانی چہرے، لمبی لمبی سفید عبائیں، سفید داڑیاں، وہی دلکش خد و حال جس سے انتہائی معصومیت جھلک رہی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد وہ دونوں چہرے بھی غائب ہو گئے۔ گھبرا کر سلطان نور الدین محمود زنگی کی آنکھ کھل گئی، پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے مقدس کلمات کی بازگشت پھر سنائی دی، نور الدین، یہ لوگ مجھے بہت ستا رہے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سلطان عادل گھبرا کر سجدے میں چلے گئے۔ پھر اس وقت یہ گریہ و زاری کے ساتھ اس وقت تک توبہ و استغفار کرتے رہے جب تک کہ فجر کی اذان نہ ہو گئی۔ دوسرے دن سلطان عادل نے پہلے دن سے بھی زیادہ غریبوں میں صدقات تقسیم کروائے۔ والی شام کو اس خوف میں اس قدر رنجیدہ کر دیا تھا کہ نہ کمرے سے باہر نکلے اور نہ دربار آراستہ کیا۔ سلطان عادل کی گوشہ نشینی سے امرا میں شدید اضطراب پیدا ہو گیا۔ تمام عہدہ داران نور الدین زنگی سے ملاقات کر کے صورتحال جاننا چاہتے تھے، مگر سلطان عادل نے ملنے سے انکار کر دیا۔ سارا دن کمرے میں بند رہے، یہاں تک کہ کھانا بھی برائے نام کھایا۔ تمام وقت عبادت کے ساتھ یہ دعا کرتے رہے، اے اللہ، اپنے عاجز و ناتواں بندے کو ہدایت دے اور میری مشکل کشائی فرما۔ پھر تیسری رات بھی سلطان نور الدین محمود زنگی نے وہی خواب دیکھا۔ ہدایت مل چکی تھی، خواب ٹوٹا تو سلطان عادل کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ والی شام بستر سے اترے اور مدینہ منورہ کی طرف رخ کر کے دست بستہ کھڑے ہو گئے۔ پھر نہایت رقت امیز لہجے میں عرض کرنے لگے، اس غلام کے ہوتے ہوئے یہ ممکن نہیں کہ کوئی ملعون و بدبخت میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچائے۔ دوسرے دن سلطان نور الدین محمود زنگی نے اسد الدین شیر کوہ اور یوسف صلاح الدین کو اپنی خلوت گاہ میں طلب کیا۔ پھر رازدارانہ طور پر اسد الدین شیر کوہ کو دمشق کا منتظم اعلیٰ مقرر کیا اور 20 معتمد امراء کو اپنے ساتھ لے کر دمشق سے نکل کر کھڑے ہوئے۔ ان امراء میں یوسف صلاح الدین بھی شامل تھا۔ فوج کا ایک حفاظتی دستہ چند میل آگے تھا اور دوسرا چند میل پیچھے۔ درمیان میں سلطان نور الدین محمود زنگی اپنے امراء کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ آگے جانے والے فوجی دستے کو صرف اتنا معلوم تھا کہ اس کی منزل مدینہ منورہ ہے۔ باقی فوج اور امراء اس راز سے بے خبر تھے کہ سلطان عادل کے ارادے کیا ہیں۔ سب ایک دوسرے سے آنکھوں ہی آنکھوں میں سوال کر رہے تھے، مگر کسی کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا اور کسی میں اتنی جرت بھی نہیں تھی کہ سلطان عادل سے اس سفر کا مقصد دریافت کر سکے۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کی طرف سے تمام امراء اور سپاہیوں کے لیے بس ایک ہی حکم جاری تھا کہ راستے میں کم سے کم آرام کریں اور اپنے گھوڑوں کی رفتار تیز رکھیں۔ دمشق سے مدینہ منورہ پہنچنے میں تقریباً 25 دن لگتے تھے، مگر سلطان نور الدین محمود زنگی اور ان کے لشکر نے یہ طویل فاصلہ اپنی تیز رفتاری کے سبب 15 دن میں طے کیا اور 16ویں دن تمام نماز فجر کے بعد سلطان عادل اور ان کی پوری فوج گھوڑوں سے اتر کر مدینہ منورہ کی حدود میں داخل ہوئی۔ یہ اس عرض مقدس کا احترام تھا۔ مشہور محدث حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ اس خیال سے زندگی بھر مدینہ منورہ میں ننگے پاؤں پھرا کرتے تھے کہ کہیں ان کے جوتے اس مقام پر نہ پڑ جائیں جہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے ہوں۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کی اچانک آمد کی خبر سن کر گورنر مدینہ سلطان عادل کے استقبال کو پہنچے تو ان کی زبان پر ایک ہی سوال تھا، آپ پہلے تو کبھی اس طرح مدینہ منورہ حاضر نہیں ہوئے، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ سلطان نور الدین محمود زنگی نے سرگوشی میں کچھ کہا جسے سن کر گورنر مدینہ حیرت زدہ ہو گئے۔ پھر سلطان عادل کے ہمراہ آئے ہوئے فوجی دستے اور مدینہ منورہ کے سپاہیوں نے مل کر پورے شہر کی ناکہ بندی کر دی۔ کسی کو گورنر کے حکم کے بغیر مدینے سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ پھر سلطان نور الدین زنگی نے گورنر مدینہ کی وساطت سے ایک طویل و عریض میدان کو عارضی طور پر کناتوں سے بند کر دیا۔ تمام امراء اور گورنر مدینہ سلطان عادل کے اس پر اصرار طرز عمل پر حیران تھے۔ ان تمام کاموں سے فارغ ہونے کے بعد سلطان نور الدین محمود زنگی نے گورنر مدینہ سے کہا، آپ اعلان کرا دیجئے کہ کل ہماری طرف سے تمام اہل مدینہ کی ضیافت ہے، سب لوگ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں گے
اور اس کے ساتھ یہ تنبیہ بھی کرا دیجئے کہ جو شخص اس دعوت میں شریک نہیں ہوگا وہ سزا کا مستحق قرار پائے گا۔ تھوڑی دیر بعد گورنر مدینہ کے ہرکارے گلی گلی کوچے کوچے یہ اعلان کرنے لگے۔ بڑا عجیب اعلان تھا۔ تمام اہل مدینہ حیرت زدہ رہ گئے، مگر اس حیرت کے ساتھ انہیں مسرت بھی تھی کہ وہ سلطان نور الدین محمود زنگی جیسے نیک سیرت حکمران کی دعوت میں شریک ہوں گے۔ پھر دوسرے دن جب طویل و عریض میدان مقامی باشندوں سے بھر گیا تو انتہائی پرتکلف اور لذیذ کھانوں سے مہمانوں کی توازو کی گئی۔ اس دوران سلطان نور الدین محمود زنگی اپنے امراء، گورنر اور دوسرے افسران مدینہ کے ساتھ دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ جو شخص کھانے سے فارغ ہو جاتا وہ اسی دروازے سے باہر آتا۔ سلطان عادل اس شخص کو بہت غور سے دیکھتے، پھر جانے کی اجازت دے دیتے۔ دروازے پر موجود تمام امراء اور مدینہ منورہ کے تمام چھوٹے بڑے سرکاری افسر حیران تھے کہ آخر سلطان نور الدین محمود زنگی کو کس کی تلاش ہے۔ پھر جب دعوت کا آخری مہمان بھی کھانا کھا کر چلا گیا تو سلطان عادل نے بڑی مایوسی سے اپنے سر کو جنبش دی۔ ان میں سے تو کوئی بھی نہیں۔ سلطان نور الدین زنگی کے لہجے انتہائی اداسی جھلک رہی تھی اور وہ چہرے سے بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے تھے۔ سلطان، آپ کسے ڈھونڈ رہے ہیں؟ گورنر مدینہ نے والی شام سے پوچھا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی نے اپنے دل کی بات بتانے کی بجائے گورنر مدینہ سے سوال کیا، آپ سمجھتے ہیں کہ میری دعوت میں اس ارض مقدس کے تمام رہنے والے شریک ہوئے تھے؟ میرا تو یہی خیال ہے، گورنر مدینہ نے جواب دیا۔ اس قدر سخت احکام جاری کیے گئے تھے کہ کوئی شخص شریک محفل ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ گورنر مدینہ کا جواب سن کر سلطان نور الدین محمود زنگی بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے تھے۔ دیگر افراد بھی ایک عجیب سی فکر میں مبتلا تھے کہ اچانک مدینہ منورہ کے ایک انتظامی افسر نے سلطان عادل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، صرف 2 افراد اس دعوت میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ سلطان نور الدین محمود زنگی نے گھبرا کر اس شخص سے پوچھا، وہ دونوں کون ہیں؟ سلطان محترم، وہ دونوں نہایت عابد و زاہد انسان ہیں، مدینہ منورہ کے انتظامی افسر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں تارک دنیا لوگ ہیں، دن رات عبادت میں مصروف رہتے ہیں، کسی دعوت میں شریک ہونا تو بڑی بات، وہ لوگوں سے ملنا بھی گوارا نہیں کرتے، اگر انہیں کچھ وقت ملتا ہے تو جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں۔ ان دونوں نادیدہ افراد کا ذکر سن کر سلطان نور الدین محمود زنگی کے چہرے پر اطمینان و آسودگی کا رنگ ابھر آیا۔ پھر سلطان عادل نے گورنر مدینہ سے کہا کہ ان دونوں کو سر دربار پیش کیا جائے۔ پھر جب وہ دونوں عابد و زاہد انسان سر دربار لائے گئے تو سلطان نور الدین محمود زنگی نے ایک نظر میں انہیں پہچان لیا۔ یہ وہی دونوں تھے جن کے چہرے سلطان عادل کو 3 بار خواب میں دکھائے گئے تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ لوگ مجھے ستا رہے ہیں۔ ان دونوں کو دیکھ کر سلطان نور الدین زنگی جوش اضطراب میں اپنی نشست پر کھڑے ہو گئے۔ پھر بڑی مشکل سے سلطان عادل نے اپنے جذبات پر قابو پایا اور ان نورانی چہرہ رکھنے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم لوگ کون ہو اور مدینہ منورہ میں کیا کرتے ہو؟ وہ دونوں سلطان نور الدین محمود زنگی سے نا آشنا تھے، اس لیے بے نیازی کے لہجے میں کہنے لگے، ہم قربت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں، اس کے سوا ہمیں دنیا کی کسی شے سے غرض نہیں۔ سلطان نور الدین زنگی ان دونوں کا انداز گفتگو دیکھ کر چونک گئے۔ پھر سلطان عادل نے سخت لہجے میں انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم اپنے بیان کی وضاحت کرو کہ آخر کس طرح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت چاہتے ہو؟ ان دونوں نے اس بے نیازانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، ہم نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کرائے پر مکان لے لیا ہے، اسی میں دن رات عبادت کرتے رہتے ہیں، یا پھر گنبد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں تاکہ قلب و نظر کو سکون حاصل ہو۔ سچ سچ بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو؟ یکایک سلطان نور الدین محمود زنگی کا لہجہ غضبناک ہو گیا تھا۔ کیا مسلمان کے علاوہ کوئی اور بھی روضہ رسول کی قربت کا طلبگار ہو سکتا ہے؟ ان میں سے ایک نے بلند آواز میں کہا، جیسے وہ سلطان عادل پر اپنے زہد و تقوی کا روب ڈال رہا ہو۔ تمہاری ظاہری شکلیں تو اہل ایمان کی سی ہیں، مگر تم مجھے اندر سے مسلمان نظر نہیں آتے۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کی آواز سے بددستور غصہ جھلک رہا تھا۔ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ دوسرے مسلمان کے ایمان پر شک کرے۔ دوسرے شخص نے انتہائی ناگوار لہجے میں کہا، دلوں اور نیتوں کا حال تو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ بے شک، سلطان نور الدین محمود زنگی نے پرجلال لہجے میں کہا، مگر میں نے ایسا کوئی مسلمان نہیں دیکھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے اور ان کے اسم مقدس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کہے۔ اتنی طویل گفتگو میں تم نے ایک بار بھی سرکار دو عالم پر درود و سلام نہیں بھیجا۔
پھر تم کس طرح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت کے طلبگار ہو سکتے ہو؟ حق تعالیٰ میری بدگمانی کو معاف کرے، مگر مجھے تمہارے اہل ایمان ہونے پر شک ہے۔ یہ کہہ کر سلطان نور الدین محمود زنگی مسند سے اٹھے اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، جب تک میں واپس نہ آ جاؤں ان دونوں کو اپنی تحویل میں رکھو اور سخت نگرانی کرو۔ پھر سلطان نور الدین محمود زنگی اپنے امراء، گورنر مدینہ اور دیگر مقامی افسروں کے ساتھ اس مقام پر پہنچے جہاں وہ دونوں عابد و زاہد انسان دن رات عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ ایک چھوٹا سا مکان تھا جس میں موجود مختصر سا سامان مکینوں کی زہدانہ زندگی کی گواہی دے رہا تھا۔ بظاہر وہاں کوئی قابل اعتراض شے نظر نہیں آ رہی تھی۔ سلطان نور الدین محمود زنگی ان دونوں کی طرف سے مطمئن نہیں تھے۔ سلطان عادل نے کمر سے اپنی تلوار کھولی اور تلوار سے مکان کے فرش کو زور زور سے ٹھوکنا شروع کر دیا۔ پھر ایک جگہ انہیں چٹائی کے نیچے فرش ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی بہت تیزی سے جھکے اور چٹائی کو الٹ دیا۔ پھر سب کی آنکھوں کے سامنے ایک عجیب منظر تھا۔ چٹائی کے نیچے پتھر کی ایک چوڑی سل لگی تھی۔ سلطان عادل نے اپنے امراء کو پتھر کی سل ہٹانے کا حکم دیا۔ جب وہ سل ہٹائی گئی تو ہر شخص حیرت زدہ رہ گیا۔ وہاں پتھر کے برابر ایک خلا موجود تھا جو کسی سرنگ کی نشاندہی کر رہا تھا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی پر چند لمحوں کے لیے سکتہ طاری ہو گیا۔ پھر سلطان عادل نے ایک مشعل روشن کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد والی شام مشعل لے کر تنہا سرنگ میں داخل ہوئے، یہاں تک کہ کچھ دور جانے کے بعد وہ سرنگ ختم ہو گئی۔ پھر جو منظر سلطان نور الدین محمود زنگی کے پیش نظر تھا اسے دیکھ کر سلطان عادل کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا اور بے اختیار آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے اقدس نظر آ رہے تھے۔ سلطان عادل نے مضطرب ہو کر اپنے دونوں ہونٹ پائے اقدس پر رکھ دیے۔ وہ قدم جنہیں چومنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ السلام بے چین تھے، آج وہ عظیم سعادت سلطان نور الدین محمود زنگی کے حصے میں آئی تھی۔ اے اللہ، میں اس گنہگار اس قابل تو نہیں تھا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے اقدس سے آنکھیں مل رہے تھے اور زاروں قطار رو رہے تھے۔ پھر جب سلطان عادل کا پورا چہرہ آنسوؤں سے دھل گیا تو انہوں نے آخری بار سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس قدموں کو بوسہ دیا اور الٹے پاؤں واپس لوٹے۔ پھر جب سرنگ سے باہر آئے تو سارے امراء اور گورنر مدینہ اپنی اپنی جگہ ساکت و جامد کھڑے تھے۔ پھر گورنر مدینہ کے استفسار پر سلطان عادل نے بس اتنا ہی بتایا کہ وہ دونوں شیطان سرنگ کھود کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس قدموں تک پہنچ گئے تھے۔ یہ سن کر تمام لوگوں کا خون کھول اٹھا، مگر سلطان نور الدین محمود زنگی نے انہیں ضبط و تحمل کی تلقین کی اور دوبارہ مجرموں کو اپنے روبرو طلب کیا۔ اب ان کے لیے کوئی راہ فرار نہیں تھی، مجبوراً انہیں اعتراف کرنا پڑا۔ اے سلطان، ہم یہودی ہیں اور اپنی قوم کی طرف سے تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اطہر چرانے پر مامور ہوئے ہیں۔ ہمارے نزدیک اس سے بڑھ کر کار ثواب کوئی اور نہیں ہے، لیکن افسوس تم نے ہمیں اس وقت گرفتار کر لیا جب ہمارا بہت تھوڑا کام باقی رہ گیا تھا۔ اگر ہمیں 2-3 دن کی مہلت مل جاتی تو ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے ہوتے۔ ان دونوں کی ناپاک گفتگو سن کر سلطان نور الدین محمود زنگی شدت غضب سے بے قابو ہو گئے اور چیختے ہوئے ان سفید شیطانوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے، تم اپنے ناپاک مقصد میں کس طرح کامیاب ہو سکتے تھے جبکہ تمہاری نقل و حرکت کی نگرانی وہ آنکھ کر رہی تھی جسے کبھی اونگ بھی نہیں آتی۔ یہ کہہ کر سلطان عادل مسند سے اترے، اپنی شمشیر بے نیام کی اور دونوں کے سر قلم کر دیے۔ پھر جب ان شیطانوں کی لاشیں ٹھنڈی ہو گئیں تو سلطان نور الدین محمود زنگی نے دوسرا حکم جاری کر دیا، ان دونوں کے سر نیزوں پر بلند کر کے ارض مقدس کے گلے کوچوں میں پھراؤ اور تشہیر کرو کہ اہل مدینہ لوگوں کے چہروں اور لباسوں سے دھوکہ نہ کھائیں۔ پھر جب دیار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رہنے والے ان مردودوں پر لعنت بیچ چکے تو سلطان نور الدین محمود زنگی نے آگ جلانے کا حکم دیا۔ یہ آگ ایک وسیع میدان میں جلائی گئی جہاں ہزاروں اہل ایمان یہ عبرت ناک منظر دیکھنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ پھر جب آگ کے شعلے بلند ہونے لگے تو سلطان نور الدین محمود زنگی نے ان دونوں عیسائیوں کی لاشیں اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر آگ میں ڈال دی۔ پھر جب وہ راکھ ہو گئے تو سلطان عادل نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ آگ تو بجھ گئی مگر وہ آگ کبھی سرد نہیں ہوگی جس کا مزہ تم قیامت میں چکھو گے۔ اس کے بعد سلطان نور الدین محمود زنگی نے پورے مدینہ منورہ کا طواف کیا۔ سلطان عادل ارض مقدس کے ہر گلی کوچے سے گزرے،
آنکھیں اشک برسا رہی تھیں اور زبان سے بس ایک ہی کلمہ جاری تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی قسمت پر نازاں ہوں کہ آپ نے اس خدمت کے لیے غلام کو منتخب فرمایا۔ طواف مدینہ کے بعد سلطان نور الدین محمود زنگی نے ارض مقدس کے باشندوں میں عطیات تقسیم کیے۔ پھر سلطان عادل نے اپنی نگرانی میں روضہ اطہر کے چاروں طرف اتنی گہری خندق کھدوائی کہ پانی نکل آیا۔ پھر اس خندق کو سیسے سے بھر دیا گیا۔ یہ سیسے کی دیوار آج بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کے گرد موجود ہے اور انشاءاللہ قیامت تک موجود رہے گی۔ آج بھی اہل مدینہ سلطان نور الدین محمود زنگی کا نام نہایت محبت و احترام سے لیتے ہیں اور ان کا شمار ایسے برگزیدہ انسانوں میں کرتے ہیں جن پر خود سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اعتماد کا اظہار کیا اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کی تصدیق فرمائی۔ یوسف صلاح الدین نے یہ واقعہ بہت قریب سے دیکھا تھا، اس لیے ان کے دل و دماغ پر گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ قیام مدینہ کے دوران ایک دن سلطان نور الدین محمود زنگی نے بھی اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، یوسف تم اور اسد الدین شیر کو میرے دست و بازو بھی ہو اور رازدار بھی۔ مجھے حق تعالیٰ نے 2 بار خوفناک بیماری سے اس لیے نکالا تھا کہ میں یہ مقدس فریضہ انجام دے سکوں، مگر انسان اول و آخر فانی ہے، کسی دن بھی سانسوں کا شمار ختم ہو سکتا ہے، اس لیے میری یہ نصیحت ہمیشہ یاد رکھنا کہ ملت اسلامیہ اس وقت تک سکون نہیں پا سکتی جب تک یہود و نصارہ اس زمین پر موجود ہیں۔ ہم فتنہ و فساد پھیلانا نہیں چاہتے، مگر اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہمیں مسلسل جاگنا ہوگا تاکہ اہل ایمان سکون کی نیند سو سکیں۔